میں نے قبر کے عذاب کے بارے میں بچپن سے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر اس بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی مجھے کبھی احساس ہوا تھا کہ قبر کا عذاب اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ انسان اسے برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہوگا۔ لیکن جب خود پر گزری تو اس اذیت کا حساب کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 2 سال سے گورکھن کا کام کر رہا تھا۔ میرا تعلق مڈل کلاس سے تھا اور میں دراصل پیشے کے لحاظ سے ایک مزدور انسان تھا۔ ہمیشہ سادہ زندگی گزاری تھی اور کسی لالچ میں خود کو تباہ نہیں کیا تھا۔ شادی کی عمر ہوئی تو میں نے اپنی ایک خالہ زاد کزن کے لیے اپنے والدین کے سامنے خواہش ظاہر کر دی۔ مجھے اپنی وہ کزن ہمیشہ سے پسند تھی۔ والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہمارا پورا خاندان غریب طبقہ تھا، اس لیے میرے پیشے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ رشتہ مانگا گیا تو رسمی سوچ بچار کے بعد فوراً ہاں کر دی۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا تھا اور اپنی ماں کی ہدایت پر میں نے مزید محنت کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیا تاکہ میری شادی کی تیاری کی جا سکے۔ بہت محنت اور خوشی سے میں نے اپنی شادی کی تیاریاں کی تھی، مگر جیسے ہی میری شادی کے دن قریب آئے، مجھے اپنی کزن کا پیغام موصول ہوا کہ وہ مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کے پیغام پر خوشی سے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا وہ شادی کے بارے میں مجھ سے کوئی خاص خواہش کرنا چاہتی ہوگی، مگر اس کے روبرو پہنچ کر مجھے اس ملاقات کی وجہ سمجھ آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری کزن کا چہرہ بہت بیزار اور اکتایا ہوا تھا اور میرے سامنے ہوتے ہی اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے ڈھک سے مجھے انکار کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے والدین نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور میرے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ جبکہ میری کزن اپنے چچا زاد کزن کو پسند کرتی تھی، جو کہ ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے اب مدرسے میں ہی نوکری کر رہا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی گھر میں رہے تھے، اسی لیے یقیناً میری کزن اپنے چچا زاد سے زیادہ کسی کو اچھا سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر بے چین ہو گیا تھا، میرا دل ایک دم بوجھ گیا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں اس اچانک انکار پر غم سے بے حال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی کزن کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تیاریاں کی تھی اور وہ مجھے صاف لفظوں میں اپنے قابل نہیں کہہ رہی تھی اور میرے سامنے ہی اپنے کزن کو مجھ سے بہتر اور نیک کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھنے کے بجائے غصہ ہو گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا، حالانکہ یہ اس کا شرعی حق تھا کہ وہ نکاح کے لیے اپنی اجازت اور مرضی ظاہر کرتی، مگر میں کیا کرتا؟ قصور تو میرا بھی نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے والدین نے اسے یہ حق استعمال کرنے دیا تھا۔ میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ الٹا اس پر غصہ ظاہر کر کے میں نے ضدی لہجے میں اسے جتایا کہ میں اب ہر حال میں اسے شادی کروں گا اور ساری زندگی اسے اپنی قید میں رکھوں گا۔ میری کزن کا چہرہ بالکل پھک پڑ گیا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی کہ اس کو مجھ پر یقین تھا، میں زبردستی نہیں کروں گا اور اسے سمجھ کر شادی سے انکار کر دوں گا، مگر میں نے اسے مایوس کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں بھی عام مردوں میں سے ہوں جو عورت کو حکم کا غلام سمجھتے ہیں۔ میں تب خود غصے میں تھا، اسی لیے اپنی کزن کی بات پر بھی شرمندہ نہیں ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر میں نے غصے میں جان بوجھ کر ایسی خریداری کی جو میری کزن کو ناپسند تھی۔ جو رنگ اسے سخت ناپسند تھے میں نے وہی لیے تاکہ میں اس پر اپنی مردانگی ظاہر کر سکوں اور اسے جتا سکوں کہ وہ میری مرضی کے خلاف جانے کی اوقات نہیں رکھتی۔ یہ سب کر کے میرا دل خوش نہیں رہ پا رہا تھا، مگر میری انا کو تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے دوران میں پہلے کی طرح جوش بھی ظاہر نہیں کر پایا تھا۔ میری کزن مجھ سے شادی پر اداس تھی اور میں اس کی اداسی پر غصے میں رہا۔ یوں ہماری شادی نہایت برے ماحول میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں چاہتا تو اپنے نرم رویہ اور محبت سے اپنی بیوی کو اپنی طرف مائل کر لیتا، مگر میں اس کی شادی سے پہلے ظاہر کی جانے والی پسندیدگی کا غصہ دل میں دبائے رہا تھا اور اپنی بیوی پر ہر معاملے میں سختی کرنے لگا۔ شادی کے بعد میری بیوی نے میرے ساتھ خوش رہنے کی اور مجھے خوش رکھنے کی بہت کوششیں کی، مگر میں اکڑ گیا تھا اور اسے اس کی پسندیدگی کے طعنے دینے لگا۔ خاندان میں کبھی کہیں جانا ہوتا تو میں اپنی بیوی کو اپنے اس کزن
سے دور رہنے کی خاص تاکید کرتا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ میری تاکید پر وہ ذلت سے گڑ جاتی تھی اور مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کرتی تھی کہ شادی کے پہلے کا ہر شوق اور پسند وہ بھول چکی ہے اور اب میری بیوی بننے کے بعد مجھے ہی پسند کرتی ہے، مگر میں نے اس کا تمسخر اڑانا تھا۔ شاید میری اسی بد فطرت عمل اور سخت رویے کی وجہ سے میری بیوی مجھے کبھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور میں نے خود کو بدلنے کے بجائے ہمیشہ اپنی بیوی کو طنز و تمسخر کا نشانہ بنائے رکھا اور اس کی زندگی عذاب بنا دی۔ ہماری شادی کو چند ماہ گزرے تو مجھے باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ اس خبر کے بعد میں کچھ مدھم پڑ گیا تھا اور اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا۔ شاید میں وقت کے ساتھ بالکل ہی بدل جاتا، مگر تب میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اپنی بیوی سے متنفر کر دیا۔ میری بیوی 7 ماہ کی حاملہ تھی جب وہ چند دن کے لیے اپنے میکے رہنے گئی۔ میں نے 3 دن بعد اسے لینے جانا تھا، مگر اسے بھیج کر میں نے 2 دن نہایت بے سکونی میں گزارے اور اسے 2 دن بعد ہی لینے پہنچ گیا۔ اچانک اس کے گھر پہنچنے پر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ اپنے اسی کزن کے ساتھ موجود تھی۔ وہ روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی اور اس کا کزن اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یقیناً وہ میرے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ اپنے دماغ کی اس خرافاتی سوچ پر میں نے قدم آگے بڑھائے اور غصے سے اپنی بیوی کو اس کے کزن سے الگ کیا۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کو لعن طعن کر رہا تھا اور اس کا کزن ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بنا اپنی بیوی کو گھر واپس لے آیا اور اسے بد کردار اور نہ جانے کیا کچھ بولتا چلا گیا۔ غصے سے میرے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے، میں پاگل سا ہو رہا تھا۔ ساکت نظروں سے مجھے دیکھتی میری بیوی کی طبیعت اسی رات شدید بگڑ گئی تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا بولا۔ میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ ابھی میری بیوی کے حمل کو 7 ماہ ہوئے تھے اور ڈاکٹر آپریشن کا بول رہے تھے، مگر ان کے خطرہ ظاہر کرنے پر میں ابھی سوچ میں گم تھا کہ میری بیوی میرے بچے سمیت اس دنیا سے چلی گئی۔ اس خبر نے مجھے گم سم کر دیا تھا۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ میں نے اس کی زندگی میں شادی کے بعد سے ہمیشہ اس پر نفرت ظاہر کی تھی اور اسے سکھی نہیں رہنے دیا تھا، مگر میرا دل ابھی بھی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں غم سے رونے لگا اور اپنے کیے پر بری طرح پچھتایا، مگر یہ پچھتاوا تب شدت اختیار کر گیا جب موت کے چند روز بعد میری بیوی کے اسی چچا زاد کزن نے مجھ سے مل کر مجھے اس روز کے بارے میں حقیقت بیان کی جس روز ان دونوں کو ساتھ دے کر میں بھڑک اٹھا تھا۔ حقیقت کا انکشاف مجھے زندہ زمین میں گاڑنے کے برابر تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس روز میری بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور وہ گھبراہٹ میں رونے لگی تھی۔ اس کے چچا زاد کزن نے اسے ہسپتال لے جانے کا کہا، مگر وہ نہیں مانی اور بار بار صرف یہی کہہ رہی تھی کہ اسے گھر پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال جا سکے۔ جب میں پہنچا تو تب اس کا کزن اسے اسی بات پر منانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ انکار کر رہی تھی۔ وہ شادی کے بعد واقعی میرے ساتھ وفادار ہو چکی تھی، مگر میں نے اس پر یقین کرنے کے بجائے اس پر شک کیا اور اسے برا بھلا کہا۔ اس کا کزن مجھ جیسے جاہل انسان پر افسوس کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایک نیک صفت بیوی ملی تھی جو شادی سے پہلے بھی میری جاہلانہ سوچ کی وجہ سے ہی شادی سے انکار کرتی رہی تھی۔ میں سدھرنے کے بجائے اسے شادی کر کے اس کا خوف سچ ثابت کیے رہا اور اپنی تنگ ذہنیت سے اس کا جینا حرام کیے رہا تھا، اور مرنے سے پہلے بھی میری بد زبانی نے اسے موت کے در پر لا کھڑا کیا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کی موت پر میں غم سے بھر چکا تھا اور اس پر یہ پچھتاوا کہ میں اس کی موت کی وجہ بنا ہوں مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں نے اپنا آشیانہ اپنے ہاتھوں سے اجاڑا تھا، اپنی جنت گنوا بیٹھا تھا۔ بیوی بچہ دونوں کی موت کی وجہ میں تھا۔ اب پچھتاوے مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں کئی روز تک اپنی محنت مزدوری چھوڑ کر گھر میں پڑا رہا۔ میرا کام ختم ہو گیا اور گھر والے بھی مجھے اب تسلی دلاسا دینے کے بجائے مجھ سے اکتانے لگے تھے۔ ایک روز بیوی کی قبر پر بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور پریشان سے قبرستان میں گھومنے لگے۔ میں نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو بولے کہ ان کے ہاں کسی کی موت ہو چکی ہے اور اب وہ قبر کھدوانا چاہتے ہیں، مگر گورکن جانے کہاں غائب ہو چکا ہے۔
उनकी परेशानी पर मैं आगे हुआ और उनसे कहा कि मैं उनको कब्र खोद कर दे सकता हूँ। मेरा दादा एक गोरकन था और मैं उसी से कब्र खोदना सीख चुका था, मगर मैंने ये काम पेशे के तौर पर कभी नहीं चुना था। उस रोज़ भी सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैंने उन लोगों की मदद की और मुफ्त कब्र खोद कर दी। मेरी मदद पर वो लोग बहुत खुश हुए और मुझे दुआएँ देने लगे। उनका घर करीब ही था। जनाजे के बाद उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती चावलों की प्लेट ला कर दे दी, जो मैं सुबह से अपनी बीवी के कब्र पर भूखा प्यासा बैठा था। खामोशी से चावल लेकर खाने लगा और उस रोज़ मुझे पहली बार दिली इत्मीनान महसूस हुआ था। मैंने वहीं कब्रिस्तान के एक किनारे पर बनी कोठड़ी में पनाह इख्तियार की और अपने सुकून के लिए यही काम करने लगा। मैं लोगों को मुफ्त कब्रें खोद कर देता और बदले में वो मुझे अपनी खुशी और मर्ज़ी से कुछ खाने पीने का दे देते। मेरा अच्छा गुजारा होने लगा और ज़िंदगी में सुकून भी रहने लगा। मगर कहाँ जाता है कि इंसान कभी अपनी ज़िंदगी से राज़ी नहीं होता और तब्दीलियों से वाकिफ़ होता, ख़ुद को मुसीबतों में उलझा देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं शराफत और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर मुझे इज़्ज़त रास नहीं आई और मेरी बदनीयती ने मुझे एक बार फिर एक ऐसे अजाब से दोचार किया कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए सुकून से महरूम हो गया। एक रोज़ कब्रिस्तान में सर शाम किसी जवान लड़की का जनाजा लाया गया। उस लड़की को कब्र में उतारने लगे तो मैं वहीं करीब रुक गया। इसे कब्र में उतार कर उसके बाप ने उसका कफन दुरुस्त किया तो कपड़ा हटने पर मेरी नज़र लड़की पर पड़ी और मेरी आंखें फटने वाली हो गईं। वो लड़की निहायत हसीन थी। मौत के बाद भी उसका रंग बेहद हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा था। न जाने अपनी ज़िंदगी में वो कितनी हसीन लगती होगी। उस लड़की को देखने के बाद मेरी नीयत उस पर ख़राब हो गई। वैसे भी कब्रिस्तान में मैं अकेला ही होता था। मैं उस हसीन लड़की की मैयत से बदफेली करने का पक्का इरादा बांध बैठा। उसके हसीन पुरकशिश चेहरे ने मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया। मैं अपना काम अंजाम तक नहीं सोचा और ना ही ये सोचा कि ये सब नहायत बड़ा गुनाह है जो मुझ जैसे गुनहगार को तो हमेशा के लिए जहन्नमी बना देता। मैं कुछ सोच नहीं रहा था और जब वो लोग उस अपनी लड़की को दफनाकर उस पर मिट्टी डालने के बाद पीछे हुए तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर ख़ुद कब्र पर लेप करने का कहा और फुर्ती से वो काम करने लगा। मैंने जानबूझकर कब्र पर लेप बहुत पतला दिया ताकि मैं बाद में आराम से कब्र खोल सकूं। अपने काम से फारिग होकर मैं इन सब की नज़रों से हटकर अपने कमरे में बंद हो गया और बेचैनी से सब के जाने का इंतज़ार करने लगा। जो ही सब वहाँ से चले गए, रात के वक़्त मैं अपनी कोठरी से निकलकर उस कब्र के करीब पहुँच गया। एक पल के लिए मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की थी कि रुक जाऊँ और यह हरकत ना करो। मैं चाहे जितना भी बदफितरत था, मगर मैंने कभी किसी लड़की के साथ बदफेली करने का सोचा नहीं था, लेकिन उस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था और मुझ पर शैतान मुसलसल हावी रहा था। मैं ख़ुद पर काबू नहीं पा सका। अपने ज़मीर को झटक कर आगे बढ़ा। मेरी फ़क़ियत बहुत अजीब हो रही थी। अंदर ही अंदर एक खौफ भी महसूस हो रहा था। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे, मगर मैं अपनी नफ्स के हाथों मजबूर हो गया। शैतान मुझ पर बुरी तरह हावी हो गया था। मैंने उस कब्र को हल्का सा हाथ मारा तो वो एक जगह से आराम से उखड़ गई। मैंने बिना सोचे समझे अपना हाथ अंदर डाल दिया और तब जो मेरे साथ हुआ वो मेरे एहसास को शदीद झटका देने के लिए काफ़ी था। मुझे लगा मैंने अपना हाथ किसी जलती हुई भट्टी में डाल दिया है। अपने हाथ पर मैंने ऐसी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कर देने वाली आग महसूस की कि मेरा पूरा वजूद झुंझुना उठा और मैं अपना हाथ बाहर खींचकर ज़मीन पर दोहरा होता चला गया। अज़ियत से मेरी आंखों में पानी भर आया और हाथ की जलन हद से बढ़ चुकी थी। मैं भागा भागा अपनी कोठरी में पहुंचा और पानी के भरे मटके में अपना पूरा हाथ डाल दिया। ठंडे पानी में जाकर मेरे हाथ को कुदरे सुकून मिला। इस अज़ियत और तकलीफ़ ने जहां मेरे अंदर का शैतान मार दिया था और मुझे अकल दिलाई थी, वहीं मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरा तो सिर्फ हाथ जला था और वो लड़की जो पूरी इस अजाब में मुब्तला पड़ी थी, उसने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इतनी शदीद पकड़ में आई हुई थी। मैंने फ़ौरन हाथ निकाल लिया और अब पानी में डालने के बाद भी जलन बाकी थी और वो लड़की इसी आग में पूरी तरह से डूबी हुई थी, मगर निजात का कोई रास्ता नहीं था। मैं इसके बारे सोचता झुरझुरी लेकर रह गया। मुझ पर बीती थी तो मुझे समझ आई थी कि कब्रों में आने वाला अल्लाह का अज़ाब कितना सख्त होता है। मुझ पर खौफ से कपकपी तारी हो गई। मुझे अपने बचपन का वाक़या याद आया जो एक पुलिस वाले ने लोगों को बताया था कि वो रात के वक़्त अपने घर जा रहा था कि उसका गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिस पर
ایک گہرے سراغ میں نہایت موٹا اور کالا بچھو کفن میں لپٹی میت کو ڈنگ مار رہا تھا۔ پولیس والے نے جب وہ منظر دیکھا تو اسے بےحد پریشانی ہوئی اور اس میت کی فکر ستانے لگی جو اتنی بے بس تھی کہ اپنے اوپر سے وہ بچھو تک نہیں ہٹا سکتی تھی۔ پولیس والے نے ترس کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس بچھو کو اس مردے سے ہٹایا، مگر وہ ہٹ کر پھر سے وہی عمل کرنے لگا۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنا کام کرے اور اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ پولیس والا نہیں سمجھ پایا اور بار بار اس بچھو کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر اس کے ساتھ ایسا کام ہوا جو اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وہ بچھو اس میت سے ہٹ کر پولیس والے کی طرف بڑھنے لگا۔ پولیس والا گھبرا کر پیچھے ہوا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ بچھو بھی پیچھے رہا۔ وہاں قریب ایک ندی تھی۔ پولیس والے کو لگا کہ وہ پانی میں اتر جائے گا تو بچھو اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ندی کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، مگر بچھو کی اگلی حرکت نے اسے ساکن کر دیا تھا، کیونکہ بچھو نے پانی میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اپنا وہی ڈنگ جو وہ میت کو مار رہا تھا تھوڑا سا پانی میں ڈالا اور پیچھے ہو گیا۔ بچھو یہ عمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور پولیس والا اس سے پہلے کہ ندی سے نکلتا ندی کا پورا پانی رنگ بدلنے لگا اور پولیس والے کی ٹانگوں کا جو حصہ پانی میں تھا وہ شدید جلن اور تکلیف کا شکار ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر ندی سے نکلا اور اپنی ٹانگوں کی سمت دیکھا، مگر وہاں نظر پڑتے ہی اس کے حواس گم ہونے لگے، کیونکہ ٹانگوں کا پانی میں رہنے والا حصہ گوشت سے بالکل عاری ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بری طرح رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مردے نے زندگی میں کون سے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اس پر عذاب نازل کیا، مگر اس نے اس بچھو کا بار بار ہٹانے کی جو کوشش کی تھی اس کی سزا جھیل چکا تھا۔ وہ پولیس والا تب سے ہر ملنے والے کو اپنی داستان سنا کر درخواست کرتا تھا کہ کبھی اللہ کے کاموں میں دخل مت دینا۔ قبرستان میں موجود قبروں پر اگر کوئی سانپ یا بچھو ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ نے مسلط کیے ہیں، اور اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ رحم دل مت بنو اور مجھ سے زیادہ سخت بھی مت بنو۔ جہاں اللہ کا عذاب ہے وہاں اللہ نے سزا مقرر کر دی، وہاں پولیس والے کا رحم کرنا نہیں بنتا۔ اس نے غلطی کی تھی اور ساری عمر اپنی غلطی کا بھگتان بھرا تھا۔ میں تب بچہ تھا، اس لیے اس واقعے سے بس اتنا سیکھا تھا کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ میں کچھ عرصہ قبرستان جانے سے پرہیز کرتا رہا اور پھر ہر شے سے لاپرواہ ہو گیا۔ میرے باپ دادا بھی گورکن تھے، مگر وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی۔ مگر آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے اور کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی جلن محسوس کرتے ہوئے مجھے مسلسل اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کس گناہ کی سزا جھیل رہی تھی۔ مجھے رہ کر اس کا حسین چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے اللہ نے اتنا حسن دیا تھا مگر وہ اس حسن سمیت عذاب میں مبتلا تھی۔ اس نے پانی سے ہاتھ نکالا تو وہی شدید جلن محسوس ہو گئی جو برداشت سے باہر تھی۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ پھر سے پانی میں ڈال دیا۔ میری پوری رات اسی اذیت میں گزری اور اگلی صبح مجھے سمجھ آ گئی کہ اب میں وہ ہاتھ گنوا چکا ہوں اور اسے ہر وقت پانی میں ہی رکھنا پڑے گا۔ میں ایک چھوٹے سے ڈول میں پانی بھر کر اسے بازو میں ڈالے رکھتا تھا اور ہاتھ اس پانی میں ڈال کر رکھتا تھا، یہاں تک کہ نیند میں بھی مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ سوتے ہوئے بھی مجھے یہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ہاتھ پانی سے باہر نہ نکلے، ورنہ ہاتھ کی جلن پھر کتنی ہی دیر جاتی نہیں تھی۔ اس ہاتھ کی وجہ سے میرا کام بھی بند ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اگلے روز جیسے تیسے اس لڑکی کی قبر کا وہ حصہ جو میں نے کھودا تھا برابر کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے جب بھی آتے میں بے چین سا انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ میں ان سے جا کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں کیسی تھی تاکہ اس عذاب کی وجہ جان سکوں۔ میرا متجسس فطرت مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا، مگر میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ایسا سوال کر کے اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنے سوال دبائے رکھا۔ مگر میں موقع کی تلاش میں ہی رہا اور ایک روز مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس لڑکی کے گھر سے پہلی بار کچھ عورتیں آئیں اور قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھنے لگیں۔ ان عورتوں میں ایک جوان لڑکی بھی موجود تھی جس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ اس کی شکل و صورت بالکل اس
مرحومہ لڑکی جیسی تھی، مگر اس بار مجھ پر شیطان بھی حاوی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جو عذاب جھیل چکا تھا اس کے بعد گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کی جلن نے ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں اس لڑکی کے گھر والوں کو بے چینی سے دیکھتا رہا کہ کیسے اس لڑکی سے بات کروں۔ اسی وقت ان عورتوں نے اس لڑکی کی قبر سے اٹھ کر ایک دم قدم بڑھائے اور دور ایک قبر پر جا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ بھی ان کے کسی رشتہ دار کی قبر تھی جس پر وہ فاتحہ پڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی اسی قبر پر بیٹھی رہی تھی۔ میں موقع ملتے ہی اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے براہ راست اپنا تعارف دیا اور کہا کہ میں اس لڑکی کی قبر بنائی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے بارے میں یہ تعارف دیا کہ وہ مرحومہ لڑکی کی چھوٹی بہن ہے۔ میں نے بے ساختہ سوال کیا کہ اس کی بہن اپنی زندگی میں کس قسم کی لڑکی تھی۔ میرے سوال پر وہ لڑکی کچھ سٹپٹا گئی۔ وہ گڑبڑا کر بولی کہ میری بہن اچھی اور نرم دل لڑکی تھی۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے نظریں چرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اسے دکھایا اور صاف گوئی سے اس لڑکی کو اپنی حرکت کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر ساکت رہ گئی اور پھر یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ظاہر ہے وہ اپنی بہن پر ایسا عذاب سن کر تڑپ رہی تھی۔ تب اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ساری زندگی اپنی مرحومہ بہن کو سمجھاتی رہی، مگر وہ بضد رہی تھی اور اپنے حسن کا غلط استعمال کرتی تھی۔ وہ نامحرم مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر پیسہ اور تحائف وصول کرتی تھی اور 2-3 بار وہ زنا بھی کر چکی تھی۔ میں یہ سب سن کر تھک سے رہ گیا۔ اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکی اپنے گناہوں کی سزا جھیل رہی تھی اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑے گئے تھے۔ میں اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ میں نے بھی بہت گناہ کیے تھے اور نہ جانے میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ میرا سارا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ قبر کے عذاب کا خوف مجھے ابھی سے تڑپا رہا تھا۔ وہ لڑکی روتی رہی، اپنی بہن کی طرف سے اس کے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ اس لڑکی کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا اور وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں اپنے گناہوں کی ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ مہربان رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے مجھے دنیا میں ہی معافی کا موقع دیا تھا۔ میں ہر وقت توبہ استغفار پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی باقی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ کا جلن کافی کم ہوتے ہوتے اب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تھی۔ انسان اگر زندگی میں اپنی ذات کا محاسبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر توبہ کر لے تو یقیناً وہ ایسے عذاب جھیلنے سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، اصل آرام گاہ قبر ہے۔ اگر ہم دنیا میں ہی نیک عمل کریں اور اپنی قبر کی فکر کریں تو ہماری قبر روشن اور کشادہ ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت ہو جائے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔